اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ رب العالمین، 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ویسے تو ہر مہینہ ہی میرے محبوب کی شان کا ہے، ہر وقت ہی میرے محبوب کی شان کا ہے، ہر لمحات میرے محبوب کی شان کا ہے، اور ہر پل جو ہے وہ میرے محبوب کی شان کا ہے، مگر بلا تاخیر جو ہے وہ غالباً 22 ربیع الاول کا جو دن ہے اور رات 23 ربیع الاول کی شروع ہو چکی ہے۔ تو ماشاءاللہ سب دیوانے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی محبت کا جو ثبوت بھی دے رہے ہیں، عشق کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں کہ تو وہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ میلاد منا رہے ہیں لوگ، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم بھی اسی سلسلہ میں آپ کی بارگاہ میں آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوئے ہیں، مگر یہ وقت جو ہے بیچ میں جو وہ رکا ہے، جو ہم نے بیانات جو ویڈیوز نہیں بنائی وہ اس سلسلے کے لیے میں نہیں بنائی کہ ہمارے جو بزرگ تھے مولانا نور محمد سرکار رحم اللہ اور صابر دیا سرکار کا جو عرس مبارک تھا، اور بابا شیر سرکار رحم اللہ کا عرس مبارک تھا، اور میرے استاد محترم ابو مقبول خیر محمد رضوی ہاشمی جو ان کا بھی عرس مبارک کا سلسلہ تھا، تو وہ گزارنے کے بعد پھر کچھ محکمانہ طور پہ جو ہے وہ ڈیوٹی میں مصروف رہے، اسی سلسلہ میں جو ویڈیو نہیں بنی۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں کی کافی محبت ہے، آپ میری ویڈیو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ کا مشکور ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ شافعہ رافعہ والی زندگی اور وقت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے اس محبوب کی شان پہ جائیں تو قربان جاؤ، اگر وہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھے تو وہ نور ہو جاتی ہے، وہ نور سے بھر جاتی ہے۔ اگر اس محبوب کی بات کرو کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ چیز برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اس محبوب کی بات کیا کرے، وہ محبوب جس جگہ پر قدم رکھے وہ جگہ جو ہے وہ خوشبار ہو جاتی ہے، اور خوشبو کے ساتھ جو ہے وہ اشکبار ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس محبوب کی بات کیا کرے کہ وہ سوئے تو رات بھی جو روشن ہو جاتی ہے، رات کو بھی جو ہے اس سے مستفیض ہونے کا موقع مل جاتا ہے میرے محبوب کے وقت ساتھ۔ عزیزان محترم، بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دن کو طلب ہوتی ہے کہ دن ہو تو میرا محبوب جو اللہ کا محبوب ہے اس دن میں جو ہے وہ اپنا آغاز کرے اگلے دن کا، اور رات کو طلب ہوتی ہے کہ وہ اس اللہ کا پیارا حبیب جب رات ہو میرا وقت آ جائے تو میں محبوب کے ساتھ گزار سکوں۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، یہاں سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گدھا تھا،
تو وہ گدھا رکھا ہوا تھا. ویسے تو میرے آقا علیہ السلام نے کافی جانور رکھے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے گدھا بھی رکھا, گھوڑے بھی رکھے, اونٹ بھی رکھے اور بکریاں بھی رکھی. اللہ اکبر. اس محبوب کی شان کا کیا بیان کروں, جس کا نام میرا محبوب رکھے تو میرا خالق بتائے, جس کا نام میرا محبوب رکھے. عزیزان محترم, عام بندے کی بکریاں ہوں, جانور ہو, کوئی گدھا رکھا ہو تو ان کا نام تجویز ہوا ہو تو میرا خالق نے کسی جگہ پہ بتایا نہیں. جب میرے محبوب کے جو جانور ہیں ان کے نام بھی میرے خالق نے بتائے. کیسا کمال پیار ہے میرے اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ, اور محبوب کو بھی کیسا پیار ہے جانوروں کے بھی ساتھ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ آقا علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو وہ گدھا جن کا نام یافور تھا, تو پیارے آقا علیہ السلام کی قبر میں آ کر فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ وہ قبر میں جا کر رونے لگ گیا اور آقا کو یاد کرنے لگ گیا. اب بات یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں, نقطہ نظر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم جو ہے انسان ہے, کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر عقل کے گھوڑے دراتے رہتے ہیں نور بشر میں. اگر جانور کی محبت دیکھو, نہ تو وہ نور کے چکروں میں پڑا, نہ تو بشر کے چکروں میں پڑا, وہ محبت کے ساتھ محبت کر رہا ہے. ایسی محبت ہونی چاہیے. ہمیں اللہ نے زبان بھی دی, ہمیں تو اللہ نے آنکھیں بھی دی. مانتا ہوں اس گدھے کو خالق نے آنکھیں دی, زبان دی, مگر بول نہیں سکتا. مگر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ محبوب کی بارگاہ میں تو جانور آئے تو وہ آس لگائے کہ یا اللہ مجھے زبان دے, میں تیرے محبوب کے ساتھ گفتگو کر سکوں. تو یہاں ایک میں واقعہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. ایک اونٹنی تھی, وہ مالک اس کے ساتھ بڑا ظلم کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام کا موجود تھے, صحابہ کرام کا جمع کبیر تھا. وہ اونٹنی آ گئی تو میرے آقا کے قربان جاؤ, ان کی نظر پڑی تو اس اونٹنی پر, تو اونٹنی دل میں عرض کرنے لگی ہے یا اللہ کہ مجھے زبان عطا فرما کہ میں تیرے محبوب کو اپنے مالک کی شکایت درج کرا سکوں. تو میرے خالق نے فوراً اس اونٹنی کو زبان سے بولنے کی طاقت دے دی. زبان تو تھی مگر طاقت دے دی. اونٹنی کے پاس میرے آقا علیہ السلام کو چل کر آئے. اونٹنی روئی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو اونٹنی جب بولی تو صحابہ کرام نے یہ معجزہ دیکھا کہ وہ اونٹنی بول کر کہنے لگی یا رسول اللہ, میرا مالک جو ہے میرے جسم سے زیادہ, وہ طاقت سے زیادہ میرے اوپر وزن کا بڑھاؤ کرتا ہے, لہذا میں بہت پریشان ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام یہ واقعہ بہت طویل لمبا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس اونٹنی کی شکایت سن کر اس کی پریشانی دور گئی. یہ ہے وہ میرا محبوب جن کی بارگاہ میں کوئی چل جائے جانور تو زبان میرے مالک نے دی ہو تو طاقت بھی میرا مالک دے دیتا اپنے محبوب کے صدقے. پھر ہم انسان ہو کر عقل کے جو گھوڑے دراتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نور ہے, کوئی کہتا ہے بشر, مگر میرا مقصد اس بات سے جانا نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جانور ان کے اندر شوق کس نے پیدا کیا, میرے خالق نے. جانور کے اندر زبان کے اندر طاقت کس نے دی, میرے خالق نے. چلنے کی طاقت کس نے دی, میرے خالق نے. مگر محبوب کے صدقے ان کو زبان کے اندر طاقت دینا یہ محبوب کا معجزہ ہے. تو عام انسان کے پاس جانور ہو تو میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, جو عقل کے گھوڑے دراتے ہیں چلے جاؤ کے پاس. تمہارے پاس کوئی گھوڑا ہے تو ان کو بلا کر دکھاؤ, تمہارے پاس کوئی اونٹنی ہے ان کو بلا کر دکھاؤ, پھر میں بھی نور بشر میں چکروں میں پڑ جاؤں گا. پھر بھی میں مانوں گا کہ ہاں پھر تحقیق کرنی چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ توبہ کرے کہ جو محبوب کی شان اور عظمت دیکھ کر کے دو گھوڑے دراتے رہتے ہیں. دیوانے جو ہوتے ہیں وہ محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو دیوانے کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سنی, میں یہ نہیں کہتا حوابی, میں یہ نہیں کہتا اہل شیعہ, میں وہ یہ کہتا ہوں کہ جو محبوب کا غلام ہو تو وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں.
تو محبوب کا غلام ضروری نہیں ہے کہ کوئی سنی ہو یا وہابی ہو، جس نے کلمہ پڑھا وہ اپنی محبت کا ثبوت دے۔ تو جو محبت کا ثبوت جو انسان دے گا اس دنیا میں، معاشر کے دیارے اس کی بخشے کا نظریہ بھی بن جائے گا۔ اگر میرے محبوب کی آپ واقعات میں جائیں تو آپ کی عقل کے گھوڑے دوڑتے رہیں گے، مگر میں نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب خالق کائنات آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، سم بکم حمی فاہم لا یرجعون، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا، سوچوں کو بند کر دیا۔ یا اللہ کیوں؟ تو وہ میں عرض کر چکا ہوں، خالق نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کیونکہ ان کے لیے ہی عذاب ہے، کیونکہ ان کو عقل دی مگر یہ سوچے پڑھتے بن جاتے ہیں، ان کو آنکھیں دی مگر یہ آنکھوں کی نگاہ میں جو میرے محبوب کی شان پہ فرق ڈالتے ہیں، یہ آپ عقل کے گھوڑے ڈالتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھوڑے بھی تھے، گدھے بھی تھے اور اونٹنیاں بھی تھی اور بھی جانور پڑے تھے، میرے آقا نے سب جانور رکھے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ مگر میرے خالق نے بات یہ ہو رہی تھی، میرے رب خالق کائنات نے میرے محبوب کے جانوروں کا نام بتانا شروع کر دیا کہ یہ ہے میرے محبوب کے جانوروں کا نام، تاکہ پردہ ہونے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب نور تھا یا بشر تھا۔ اپنی عقل کے گھوڑے اس طرح درانے چھوڑ دو، بلکہ عشق کی طرف آ جاؤ، محبت کی طرف آ جاؤ، عشق کی طرف آ جاؤ۔ اور اے بھائی تم نے کلمہ پڑھا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کیا اس اونٹ نے کلمہ پڑھا؟ قبلہ اس اونٹ نے کلمہ نہیں پڑھا، قبلہ اس گھوڑے نے کلمہ نہیں پڑھا، اس گدھے نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر میرے محبوب کے ساتھ محبت کی اہمیت کیا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ میرے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو وہ جو گدھا تھا، جب سور جن کا نام رکھا گیا تھا، وہ ایک دن گیا قبر میں روتا رہا، سارا دن گھاس نہیں کھائی، اس نے چارہ نہیں کھایا۔ یہ ہے محبت کی اہمیت جانور کی۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو پھر بھی چارہ نہیں کھایا، پھر چل گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، اشکبار روتا رہا، محبوب کو یاد کرتا رہا، عشق میں روتا رہا، محبت میں روتا رہا، پیار میں روتا رہا، لطف میں روتا رہا، اس انداز کو یاد کرتا رہا۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع شامل ہو کر بیان کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، انداز بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، پھر وہ گھوڑا اس صبر کو یاد کر کر کے روتا رہا، مگر روتا رہا۔ تیسرا دن بھی ہوا تو پھر وہ گدھا اسی قبر میں چل گیا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں۔ تو پھر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی لگتے جگر میں تھی، آپ نے جا کر اس گدھے کو ہاتھ پھیرا، پھر اس گدھے کو کہا کہ آ جاؤ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے آ جائے، آپ آ جائیں۔ میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ دل تکلیف کرتا ہے کہ جو نور اور بشر کے گھوڑے دراتے رہتے ہیں، اور اے بھائی وقت ہی کیا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سفید بال آ جائے، روایت میں ہے کہ وہ موت کا پیغام ہے، وہ انسان اپنی برائیوں کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف آ جائے، محبوب کی محبت کی طرف آ جائے، محبوب کی بدی کی طرف آ جائے، محبوب کی رفت کی طرف آ جائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے مطابق زندگی کی طرف آ جائے، جو میرے محبوب نے طریقہ استعمال کیا اپنی زندگی میں، اس طریقے کا مطابق زندگی بسر کرنے کی طرف آ جائے، تو پھر جا کر محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، اس گدھا تھا نا، گدھا تھا، تو
تو خالق نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر ہاتھ دیے کھانا کھانے کے لیے، پھر ہمیں قدم دیے چلنے کے لیے. کبھی یہ سوچا ہے یہ قدم کس کے لیے دیے؟ نہ تو چوری کرنے کے لیے دیے یہ قدم، نہ تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیے یہ قدم، نہ تو کسی مسلمان کو لڑانے کے لیے یہ دیے قدم، نہ تو غرور کرنے کے لیے یہ دیے ہیں قدم، بلکہ یہ قدم دیے ہیں عشق مصطفیٰ پر چل کے آؤ، اس لیے قدم دیے. سوچ بھی رب نے یہ اس لیے دی ہے. اور عزیزان محترم، آنکھیں بھی میرے محبوب نے حیا کے لیے دی ہیں. ان آنکھوں میں حیا ڈالو، سوچ میں حیا رکھو، اور قدموں کے ساتھ اچھا کام کرو، چل کر نماز پڑھو، مصطفیٰ میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کی شان بلند کرو. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ارے بھائی کل کے دورے ڈراتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں رب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ جس کا ذکر بلند خالق کرے ان کے ذکر کو کم کرنے والا ہم انسان کو ہوتے ہیں. جن کی شان میرا خالق بیان کرے ان کی شان کو کم کرنے والا، اپنے برابر کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ لگتا عقل جو ہے وہ آپ لوگوں کی ان لوگوں کی کھا گئی ہے جو دور بشر کے چکروں میں پڑتے ہیں. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے تو ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ کرام اور بھی ساتھ تھے. سفر کرتے کرتے غلاموں کو پیاس کی طلب ہوئی تو غلاموں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس کی شدت ہو رہی ہے، طلب ہو رہی ہے. اب بات نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں بیان ہے کہ اب یہ نہ کہنا کہ اگر محبوب کی شان ہوتی تو وہ پانی منگا دیتا. ارے بھائی یہ ان لوگوں کا معجزہ دکھانے کے لیے میرے خالق نے میرے محبوب کا جو شعور باندھ دیا اس خیمے کے اوپر، جس پر وہ خیمہ جو ام نعمت کا تھا، اس بوڑھی عورت کا تھا، وہ بوڑھی عورت کے پاس چل کر گئے اور پانی کا پوچھا، کہا یا رسول اللہ کہا کہ پانی نہیں ہے، کہ وہ نہ جانتی تھی کہ یہ محبوب ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، تو ام نعمت سے پوچھا عورت سے، وہ عورت کا نام ام نعمت تھا، بڑی ضعیف تھی، میں نے کتابیں پڑھا کہ بڑی ضعیف امت. تو کہا کہ نہیں پانی تو نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کو ایک بکری نظر آئی اس جگہ پہ، تو اس عورت سے پوچھا کہ اماں یہ جو بکری ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے تھڑوں کو ہاتھ لگا کر دھو دوں. ہائے میرے محبوب کی حکمت کیا. اس عورت نے عرض کی کہ یہ جو بکری بیمار ہے اور یہ چارہ بھی نہیں کھاتی، کمزور ہے، چارہ کھانا چھوڑ گئی ہے، لہذا میرا جو شوہر ہے وہ باقی بکریاں لے کر گیا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ان بکریوں سے دودھ نوش فرما لینا، دودھ چو کر. تو عزیزان کرامی، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ اس بکریوں کا ہم کیوں انتظار کریں، آپ اس بکری کی اجازت دیں، اس بکری کے تھنوں کو دھو لو پھر دودھ چو لو. اللہ اکبر. پھر اس عورت نے کہا کہ اس سے دودھ نہیں ملتا، تو کافی دنوں سے طویل بیمار ہے، علیل بیمار ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کو جب جادو مل گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس تھنوں کو ہاتھ لگایا. اب عشق والے جو ہے اپنے عقل کے پردے کھول لیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ ہی لگایا تو دودھ تھنوں کے ساتھ بھر گیا، دودھ بہت زیادہ ہو گیا. اب ام نعمت یہ جو واقعہ دیکھ رہی وہ عورت، صحابہ کرام نے دودھ پیا، پیاس بجائی، کثیر تعداد کے ساتھ صحابہ تھے. اللہ اکبر.
وہ आप नोट फरमाए, जो बकरी चारा नहीं खाती थी, मेरे आका ने हाथ लगाया तो वो बकरी चारा खाने लग गई। जो बकरी कमजोर थी, मेरे महबूब ने हाथ लगाया, वो बकरी सेहतमंद सोहन हो गई। नोट फरमाए कि मेरे आका ने सलाम ने जब वो दूध नहीं देती थी, मेरे आका ने सलाम ने थनों को हाथ लगाया, वो दूध भर गए थन और दूध जो देना शुरू हो गई। मेरे आका ने सलाम ने हाथ लगाया, वो बकरी मुकम्मल सेहत याफ्ता हो गई। ये है मेरे महबूब की शान, बताना ये चाहता हूं। अब जो नूर और बशर के घोड़े पे आते हैं, अरे भाई तू किसी बीमार बकरी को हाथ लगाकर दूध बांटे तो मैं तुझे मान जाऊंगा, फिर मैं भी नूर बशर की तरफ आ जाऊंगा। हाँ मैदान में न तो इश्क, सिर्फ एक ही उस कलमे का पहरा है कि मेरा महबूब जो है वो अल्लाह का महबूब है, बाकी अकल के घोड़े चलाने छोड़ दो। अजीजा ने ग्रामी, फिर जब उम्मे महबूब ने ये वाकया देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उस घर से चल गए अपनी जरूरत पूरी करके। तो जब उस उम्मे महबूब का शोहर वापस आया तो उस शोहर ने देखा कि वो बकरी सेहतमंद है, वो बकरी चारा खा रही है और वो बकरी दूध उनके थनों के साथ अभी भी भरे हुए है। तो उसने पूछा अपनी बीवी से कि अल्लाह ये क्या माजरा है अल्लाह की बंदी। तो कहा कि एक बुजुर्ग थे, खूबसूरत थे, आंखें भी बड़ी खूबसूरत थी, चेहरा भी बड़ा खूबसूरत था। ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी, मगर ऐसी खूबसूरती के उनके अंदर उसके चेहरे को देखकर चाहत पैदा हो रही थी, उनके चेहरे को देखकर मुरानियत पैदा हो रही थी, सलाहियत आ रही थी और बहुत अच्छी सोचे शुरू हुई। अच्छा, तो फिर उस बुजुर्ग ने हाथ लगाया सिर्फ थनों को, तो लगे बंदे इस बकरी ने चारा भी खाना शुरू कर दिया और दूध देना भी शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे आका सलाम के ऊपर, कुर्बान जाओ। उस बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। अजीजा ने ग्रामी, मैं बताना ये चाहता हूँ, क्या आम इंसान ऐसा हाथ लगाए तो दूध आ सकता है? तो फिर तुझे मान लेता हूँ, तेरी बात भी मान लेता हूँ कि मेरे आका सलाम जो नूर है या बशर है। अगर ऐसा तू नहीं कर सकता तो फिर अपनी अक्ल के घोड़े जो दौड़ाने छोड़ दे और मेरे आका की शान बयान करना शुरू कर दे, अपनी तालीम छोड़ दे, मेरे महबूब की तालीम शुरू कर दे। जब मेरे खाते कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमा दिया, वरफाना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब ने तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की शान जो कुरान में पहले सिपारे से लेकर तीसरे सिपारे तक महबूब का ही जिक्र आता है, महबूब की शान ही बयान होती है। अगर अक्ल इस तरफ लाए तो तुझे पता चल जाएगा कि महबूब की शान क्या है। अजीजा ने ग्रामी, फिर हुआ क्या? तो जब उस बंदे ने सारा हुलिया नोट किया तो बाजारों में ढूंढना शुरू कर दिया, किबला बाजारों में ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर सैयदना सदीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा मिले तो उससे पूछा, भाई मुझे मालूम हुआ कि तू भी साथ था, तो वो बुजुर्ग कहाँ है? मैंने उस बुजुर्ग को मिलना है। सैयदना सदीक़ अकबर ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है, अगर कोई मामला गलत हुआ तो हमें बताओ, हम आपकी शिकायत पूरी दूर कर देंगे। तो अजीजा ने ग्रामी, उसने कहा, उस शख्स ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मिलना चाहता हूँ कि जिसने मेरे बकरी को हाथ लगाया। अब बकरी का जो मालिक है वो बता रहा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि काफी दिनों से अलील बीमार थी, अगर बैठती थी तो गुमसुम रहती थी, ना चारा खाती थी, ना पानी पीती थी, ना कोई भी तवज्जो इसकी नहीं थी और दूध भी नहीं देती थी। तो जिस बुजुर्ग के हाथ की ये करामत है, मैं बस उसको ही मिलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर पूछा और कहा कि उसके बारे में बताया कि उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी,
آنکھوں میں کشش تھی، چہرے میں کشش تھی، اللہ اکبر، پورے جسم میں کشش تھی۔ تو عزیزہ نے گرامی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے گیا۔ تو جب لگے تو اس ام محبت کے شوہر نے عرض کی کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ اوے ارے بھائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، تو قرآن بھی پڑھتا ہوگا، تفسیر بھی پڑھتا ہوگا، تفسیر بھی پڑھتا ہوگا اور اب شریعت بھی پڑھتا ہوگا، پھر آپ اپنی عقل کے گھوڑے جو چڑھاتے ہو تو اس کے متبادر کریں کہ اس شخص نے اس وقت صرف بکری اس کی ٹھیک ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم نے تو پھر بھی کلمہ پڑھا حضرت، ہم نے تو پھر بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ارے بھائی وہ محبوب جس کو خالق بلائے، خالق کائنات نے جبرائیل کو طلب کیا، جبرائیل جی رب جلیل، کہا میرے محبوب کے پاس چلے جا، آج مجھے محبوب کی طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جبرائیل جب جائے میرے محبوب کے پاس تو دیکھ لینا کہ وہ سو تو نہیں رہا، ادب کے ساتھ جانا کیونکہ وہ میرا محبوب ہے اور میں اس کا عاشق ہوں۔ جبرائیل ادب کا تقاضا نہ بھولنا۔ تو اللہ اکبر، جبرائیل مل گئے تو مختصر بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی مولوی تو بہت لمبا چوڑا واقعہ کر دیتے ہیں کہ جبرائیل گیا، دروازے کی دستک دی۔ میں پوچھتا ہوں اس وقت دروازے تو ہوتے نہیں تھے، خیر نہیں ہوتے تھے، مگر خیر ہوگا دروازہ، مگر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل مین جب گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب خالق کائنات آپ کی ملاقات سے اشکبار ہونا چاہتے ہیں اور مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل جا، جب پہلے جا اور میرے رب خالق کائنات کو کہہ کہ تیرے ساتھ ملاقات بعد میں کروں گا، پہلے میرے امت کی گارنٹی کروا، میرے امت کی گارنٹی دے، پھر میں آؤں گا۔ یہ وہ محبوب ہے، اپنی عقل کے گھوڑے جڑانے سے پہلے سوچ، انہوں نے امت کی بخشش مانی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی کو لمبا کر دو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ امانتیں دے دو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑی بڑی گاڑیاں دے دو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رئیس و امیر بنا دو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زمینوں کا مالک بنا دو، انہوں نے یہی کہا کہ جبرائیل میرے محبوب کو جا، میرے رب خالق کائنات کو جا کر کہہ دے کہ تیرا محبوب پہلے کہتا کہ میں آؤں گا بعد میں، پہلے میری امت کی بخشش کی گارنٹی دے۔ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ محبوب ہے۔ عزیزان محترم، جب بات یہ ہو رہی تھی تو اس شخص نے صرف سنا، اس کی بیوی نے دیکھا، ارے بھائی تو اس آنکھوں سے قرآن بھی پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ تیرا ذکر قرآن میں نہیں آیا، میرا ذکر قرآن میں نہیں آیا، تیری ماں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اور میری ماں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، تو صرف میرے محبوب کا ذکر آیا، اس کی شان قرآن میں آئی اور ان کے اہل بیت مطہرہ کی بھی شان قرآن میں آئی ہے۔ باقی قرآن مجید میں میں نے پڑھا ہے، رب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو اور اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، اور محبت جو ہے، مودت جو ہے محبت سے افضل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اب سوچ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ میرے محبوب کو اپنے نواسوں سے بہت پیار تھی، محبت تھی، چاہت تھی، تو خالق کو یہ علم تھا کہ میرے محبوب کو بڑا پیار ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ وہ محبوب کا مہینہ جا رہا ہے، شان بیان کیا کرو، میلاد منایا کرو، ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔ وہ شخص جو ہے وہ بکری کا ماجرا سن کر، بتانا یہ چاہتا ہوں، سن کر
देखा नहीं सुनकर, देखा नहीं सुनकर मुसलमान हो गया और उसकी बीवी भी मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर। फिर आगे चले कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौर था, तो उस कबीले की सारी बकरियां जो है वो कमजोर हो गई थी, दूध देना छोड़ दी थी। तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि फिर वो हुआ क्या कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोच में है कि फलां वक्त फलां टाइम हम गए थे तो वो उस घर की एक बकरी थी, तो मेरे आका ने हाथ लगाया था, वो बकरी शफा हो गई थी, वो बकरी सेहतमंद हो गई थी, वो बकरी चारा खाने लग गई थी, वो बकरी दूध देने लग गई थी। अब मैं यहाँ एक नुक्ता बयान बताना चाहता हूँ कि मेरे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना यकीन कामल था और है कि उसको ये इल्म था कि वो महबूब ने हाथ लगाया, वो बकरी दूध देना छोड़ा नहीं होगा। देखो फिर गुलामों का यकीन देखो, इत्तेहाद देखो, मोहब्बत देखो, उनका इश्क देखो, उनका इश्क पढ़ो, फिर मेरे साथ बात करना है। फिर ये कल घोड़े चलाना दुर्बशर के अजीजा ने मोहतरम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा उस बकरी की, उस जिस जगह पे बकरी थी वहां गए। वो बकरी उसी तरह देखी कि वो सेहतमंद थी, फिर वो दूध जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया उस कबीले में। ये है मेरे महबूब की शान। अजीजा ने मोहतरम, मेरे महबूब की हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे महबूब की शान बयान करते जाओ तो दिन खत्म हो सकता है, रात खत्म हो सकती है, तो मगर उनकी शान कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैंने बल्कि रिवायतों में पढ़ा है कि क़यामत के बाद भी मेरे महबूब की शान जो है वो कायम मसल्लत रहेगी। क़यामत के बाद भी आका अलैहिस्सलाम की शान और अजमत जो है वो मसल्लत रहेगी, कायम रहेगी। ये वो महबूब है कि कितने अंबिया कराम आए मगर उनके कलमे छोड़ने का हुक्म किसने दिया? खालिक ने। तो फिर महबूब का कलमा पढ़ने के लिए हुक्म किसने दिया? खालिक ने। और शान भी उसकी बुलंद किसने की? खालिक ने। तो अब खालिक शान बयान करे। अरे भाई नुक्ता यहाँ एक और बताना चाहता हूँ, उस वक्त 1,24,000 कम बेश जो अंबिया इकराम थे उनको हुक्म दे दिया कि तुम अपने कलमे छोड़ दो। फिर अर्ज किए मालिक मौला फिर हम क्या करें? तो खालिक ने इशारा फरमाया कि तुम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ो, तुम सभी मेरे महबूब का कलमा पढ़ो। बाल के जो आपकी उम्मत में से लोग हैं उनको भी कहो मेरे महबूब का कलमा पढ़ो। अल्लाह अकबर। ये है वो मेरा महबूब, तो तेरा भी वही महबूब है। अक्कल से दौड़ेगा दौड़ाया कर, इस बात में मगर इश्क की तरफ आ जा, मोहब्बत की तरफ आ जा। अजीजा ने मोहतरम नुक्ता ये बताना चाहता हूँ, उस वक्त अगर बात ये होती नूर बशर की, आम और खास बंदे की, तो फिर मेरे महबूब ने यहाँ तक, मेरे रब्बे खालिक़े कायद ने यहाँ तकसीम कर दी कोई बात, मगर तकसीम नहीं की। सिर्फ यही कहा कि मेरे महबूब का जिक्र, मेरे महबूब का कलमा पढ़ो। अजीजा ने मोहतरम इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर खालिक़े कायनात ने आपको कोई सीट दी है ना, या कोई मरकजी मस्जिद के खतीब हो, या कोई मस्जिद को दूसरी मस्जिद के खतीब हो, ऑनर बढ़ जाए तो तकब्बर में ना हो, क्योंकि तुम महबूब का शान बयान करने वाले हो। तकब्बर में आ जाओगे तो फिर मैं ये नहीं कहता, मेरा खालिक ये कहता है कि वो तकब्बर में आएगा तो मैं उनकी सीट को उठा लूंगा, मैं उनका अरूज उठा लूंगा कि वो मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक जिंदगी है ही मेरे आका के ऊपर। बताओ कि किसी जगह पे तकब्बर है? हाँ, मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि काफिर रुक नहीं रहे थे तो मेरे खालिक ने फरमाया कि महबूब यहाँ आकर के चल, या अल्लाह मैं महबूब हूँ,
تو میرے خالق نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان لوگوں نے بڑا امتحان لے لیا، اب یہاں ٹریک پر چل۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسے سینہ تان کر چلے تو کافر بھاگ گئے۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان، مگر غرور اور تکبر نہیں تھا، حسن ضبط تھا، حسن اخلاق تھا، حسن محبت تھی اور ہے۔ میرے خالق کائنات کہ غلاموں کی شان پڑھ لو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان پڑھ لو، سیدنا صدیق اکبر کی شان پڑھ لو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان پڑھ لو، حیدر قرار کی شان پڑھ لو، حضرت جعفر کی شان پڑھ لو، آپ کسی صحابہ کی شان پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تکبر ان لوگوں میں بھی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، تم جتنے بھی گناہ کر لو لیکن حقوق العباد جو ہے وہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں یہ کہہ رہا، خالق کہہ رہا ہے، خالق فرما رہا ہے، میرا خالق کائنات فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے لوگوں کے ساتھ محبت کی، آج تک تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، نہیں تو مجھے کسی جگہ پہ ثابت کر دے، پھر تکبر کرنا تم شروع کرو اور حق کھانا شروع کر دو، حق پڑوسیوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ چھوڑ دینا، مجھے پہلے ثابت کر۔ میں کسی کو ووٹنگ نہیں کر رہا۔ ہمارے ایک بانڈی مرکزی مسجد میں ماشاءاللہ نگینہ مسجد میں استاد العلماء، رہبر شریعت اور علماء حق، مجاہد ملت، شخصیات نوجوان حضرت علامہ مولانا شفاعت رضوی صاحب، ان کی طرف دیکھ لو۔ میں دیکھتا ہوں کہ رات کو وہ نکلتے ہیں تو جو ہر لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دیکھنے کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کہ وہ مولانا نصر اقبال قاری صاحب، وہ جتنے ان کے قریب ہوتے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں، ان کا حق دیتے ہیں، جو ان کے قریب ہوتے ہیں دیتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اب میں یہاں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف دیکھ لو، مگر ان کا بھی المیت یہ ہے کہ ان کے اندر بھی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے انسانوں کی طرف دیکھ کر کلمات حاصل کیا کرو۔ مگر میں پیغام ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ اگر تم نگران ہو، اگر تم حاکم ہو، اگر تم ناظم ہو، اگر تم استاد ہو، اگر تم MPMLA ہو، اگر تم وزیر اعلیٰ ہو، اگر تم وزیر اعظم ہو، اگر تم IG ہو، تم کوئی بھی کسی سیٹ پہ ہو، تم سپریم کورٹ کے جج ہو، اگر آپ کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر محبوب کا عشق نہیں، آپ کے پیار کے اندر محبوب کا عشق نہیں، آپ کے الفاظوں کے اندر محبوب کا عشق و ادب نہیں، اور آپ کی تربیت کے اندر محبوب کا عشق و تربیت نہیں، تو پھر تم دنیا کے آنر رکھ سکتے ہو مگر آخرت کی آنر نہیں ملے۔ عزیزان محترم، میں سب کو، اپنے آپ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج بھی میرے محبوب کی طرح زندگی بسر کر لو، بس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر لو، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تقسیم بانی شروع کر دو، جو مال ہو، جو مالیت ہو تو لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دو۔ آج کل کی مہنگائی میں بس اتنا ہی کہوں گا، دیکھو کہ آج کل کی مہنگائی کتنی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ کبھی سوچو جس کے پاس اگر مال ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے محلے دار کو دیکھے اور ایک دو لوگوں کے ساتھ آپ مالی امداد کرے، رب کریم راضی ہوگا کہ اس کے محبوب کا یہ طریقہ اس لیے راضی ہوگا۔ حضرت یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور عزیزان محترم، خدا ایسے لوگ ہیں، ایک حدیث پڑھ لئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے قریبوں کو دیکھو، قریب دیکھ کر ان کو دو۔ ارے بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید بھی تو کی ہے نا، دیکھا نا کہ کون حقدار ہے، پھر بھی تم گناہگار ہو۔ اگر کوئی کہہ جائے تو سفید پوشی میں ہو، وہ آپ کو نہیں آ کر کہہ رہا تو تم جا کر چل جاؤ، تو میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل کر جاتے تھے، گشت کرتے تھے، ایک جگہ پہ مقیم ہو کر تقسیم نہ کیا کرو،
یاد رکھیں اس بات کا بھی سوال ہوگا قیامت والے دن. اگر میرے آقا نے یہ روایت بیان ایک کی ہے، دوسری روایت میں دیکھو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چل کے دیکھا کرو کون حقدار ہے. تو چل کر دیکھنا یہ ذکر آ گیا. معلوم ہوا کہ محلے سے باہر نکل کر دیکھو، مسجد سے باہر نکل کر دیکھو، مرکز سے باہر نکل کر دیکھو، اپنے مقیم جگہ سے باہر نکل کر دیکھو، گشت کر کے دیکھو کون حقدار ہے، ان کو حق دیا کرو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. یہی ہے میرا، یہ ہے میرے محبوب کی شان. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم باعمل ہو جائیں حقیقی طور پر، اور عشق مصطفیٰ سے معطر ہو جائیں حقیقی طور پر، اور میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی ہم بسر کرنے لگ جائیں حقیقی طور پہ، اور ان کے طریقے کے مطابق ہم لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں جو سے میرے محبوب نے خیال رکھا حقیقی طور پہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آج کا درس سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں سے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ میں دعا گو ہوں یہ چودھری خاور جو کیمرہ مین ہے کہ اللہ کی قسم یہ بے لوث جو ہے میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ نیٹ پہ جو ہے انٹر کرتا ہے، آپ تک یہ ویڈیو آتی ہے. تو میں یہ نہیں کہ ان کے منہ کی تعریف کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کا ثواب ہے، ان کا جو اللہ رب العزت کو اجر ضرور دے گا. اور میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں لاسٹ میں کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ عز و جل حق بیان ہوگا، باطن بیان ہوگا، اور وہی بیان ہوگا جو میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے. وہی بیان ہوگا جو میرے محبوب کی عشق کس طرح منایا جاتا ہے. وہی بیان ہوگا جیسے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے ساتھ کیسے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کی، کیسا برتاؤ کیا. انشاءاللہ یہ چینل میں کوئی کسی سے ڈر کر کوئی بیان نہیں ہوگا، اللہ کا خوف رکھ کر بیان ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رکھ کر بیان ہوگا. آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ. الحمدللہ کافی جو ہے سبسکرائب ہو چکے ہیں. آپ مزید ہمت کریں، میرے اس چینل کو جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ آپ فیمس کریں. انشاءاللہ آپ تک اچھی ویڈیو پائے گی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ.